یہ پڑھا کرتے تھے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے ہمارے دو خطبات جو ہے نا وہ خطبہ مسنونہ کے حوالے سے الحمدللہ گزر چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک عقیدہ ہے، یہ ہمیں عقیدہ دیا گیا ہے، نظریہ دیا گیا ہے، سوچ دی گئی ہے، یقین اور اعتقاد دیا گیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے اس کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، بعض دفعہ اسباب سے ہٹ کر بھی کام ہوتے ہیں۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں ان کے کچھ اسباب، اور جو ہدایت سے محروم ہوتے ہیں ان کے اسباب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ ہم ان کو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں، پھر یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی معنویت، اس کی گہرائی، اس کی ڈیپتھ اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ ظاہری طور پہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ کا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ بعض دفعہ ہمیں کسی کو ہدایت دینے کے اسباب سمجھ آتے ہیں، بعض دفعہ نہیں آتے، لیکن جب ہمارا یہ یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی ہدایت سے محروم، ہدایت سے محرومی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ ہدایت سے محروم آگے اس کے درجے ہیں، دائمی جہنمی بن جائے گا اگر کفر پہ، نفاق پہ، شرک پہ مرتا ہے تو وہ تو دائمی جہنمی ہے۔ کتنا سخت یہ اس کا کہہ لیں کہ وبال وہ بھگتے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کیا ہے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ پہلے تو یہ کہ انسان کے اندر جو نفس ہے اس میں یہ صلاحیت بدیت کی ہوئی ہے، الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے۔ بعض معاملات میں انسان کا ضمیر اس کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے، اب جھنجھوڑنے کے باوجود وہ غلط پہ چل رہا ہے تو پھر اب صاف ظاہر ہے اب اس کی واضح غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہدایت کا، یہ میں نے ایک اس کی فارم، ایک شکل جو ہے آپ کے سامنے رکھی ہے، الہمہا فجورہا وتقواہا، سورہ شمس ہے۔ اللہ نے اس نفس میں اس کی برائی اور اس کا تقوی دونوں رکھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کے علاوہ کہ ضمیر کی آواز یہ بھی انسان کو جھنجھوڑتی ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے جو ہے نا سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں گمراہی کو اور ہدایت کو الگ الگ کر دی ہے۔ ضمیر کی آواز جو ہے وہ بھی جھنجھوڑتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں، تعلیمات دی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ درست ہے یہ غلط ہے۔ ایک تو ضمیر کی آواز ہے نا، ایک انسان کا علم، نالج بھی ہے، عقل بھی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کے آگے ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما بھیجا ہے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک رہنما۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ دیکھیں نا ہدایت کے سوا، یہ اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی ہے، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام کیے یہ بھی ذہن میں ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ میں نے ابھی چند چیزیں وہ بیان کی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جن کا انتظام کیا ہے۔ ضمیر کی آواز ہے، عقل، دانش، بینائی دی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ نے ہر قوم میں ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ڈرانے والے کو بھیجا۔ آیت الکرسی سے اگلی آیت ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، قد تبین الرشد من الغی، غی اور رشد،
ہدایت گمراہی کو الگ الگ کر دیا اللہ نے، الگ الگ ہو چکی ہے، پتہ ہے لوگوں کو یہ درست ہے یہ غلط ہے۔ اب کوئی غلط پہ چلے اور کہے نہیں جی اللہ نے منظور ہی ہے جسی، تو پھر آپ دیکھ لینا اس کا یہ جملہ کہاں جانا ہے۔ اب اللہ پہ ڈال دے جی یہ اللہ کو میری گمراہی ایسے ہی منظور ہے، سارا کچھ اس پہ ہی ڈال دے۔ خود اللہ نے انسان کو بھی اسباب کے تحت کچھ دیا ہے، تبھی تو دوزخ جنت ہے۔ ایک محدود سا اختیار ہے، جب چاہے اللہ چھین لے، وہ جو محدود سا اختیار ہے اسی کی بنیاد پہ دوزخ جنت ہے، اور وہ درست ہے۔ اب اس سے ہی اس آیت سے تھوڑا آگے جائے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ ہے، اس سے اگلی آیت الکرسی سے آگے نا 2-3 آیتیں چھوڑ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہ آیت اس میں جو مضمون ہے اس کا خلاصہ سن لیں۔ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی جو ڈیبیٹ ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، نمرود نے کہا میں بھی کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک شخص جس کو مرنے کی سزا تھی مارنے کی، اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے تو مغرب سے لا، کتنی مضبوط دلیل ہے، حیران ہو گئے۔ اب پھر یہ سارا جو مناظرہ بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب زبردستی تو نہیں نہ دینی، ضمیر کی آواز ہے، عقل ہے، ابراہیم علیہ السلام ساتھ ہیں اور دلائل دے رہے ہیں، مشاہدات، یہ مظاہر فطرت پر مشاہدہ کی دلیلیں دے رہے ہیں، پھر بھی نہیں مان رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں زبردستی اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت سے محروم کر رہے ہیں اس میں اس کا اپنا دوش ہے، جرم ہے۔ اور بنیادی عقیدہ وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ایک اور قرآن کریم کا مقام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور جنہوں نے یہ گواہی دی کہ رسول برحق اور سچے ہیں، اس کے بعد گواہی کے بعد کافر ہو گئے، ان کے پاس واضح دلیلیں آئیں، دیکھنے کے بعد کافر ہو گئے۔ 3 چیزیں، ایمان لائے، مان لیا اللہ کو بھی، فرشتوں کو بھی، آخرت مانا، پھر انکار کر دیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا کہ سچے رسول ہے، پھر انکار کر دیا۔ واضح دلیلیں دیکھ رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ایسوں کو زبردستی اللہ ہدایت نہیں اب دے گا، یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں۔ اور ان کے بارے میں پھر اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، نعوذ باللہ من ذلک، خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ یہ وہ ہیں جو پکے جہنمی ہیں، کوئی مہلت نہیں ملے گی، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے۔ پھر فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، وہ رحمت کا دروازہ کھولا، ہاں جو توبہ کر لے، اصلاح کر لے گا اس کے بعد اس کے لیے پھر بھی معافی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا اب معافی کا رستہ بند، یہ نہیں کہا کہ یہ پکے زبردستی اللہ نے ہدایت نہیں دینی، ہاں پھر ان کو توفیق ملی، سیدھی راہ پہ آ گئے تو اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، ان کے لیے مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ جو ہدایت سے محروم ہوتا ہے اس کے اسباب ہیں، جس کو ہدایت ملتی ہے اس کے بھی اسباب ہیں، دعا بھی ہوگی، اللہ اس کی کوشش بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے توفیق بھی ہوگی، اس کی اپنی سوچ، سارے معاملات یہ سارے شامل۔
سب کی بنیاد اللہ کے فضل پہ ہے۔ ایک اور قرآن کریم کا مقام ہے کہ کس قسم کے لوگ اللہ پھر انہیں زبردستی کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، پھر ایمان لے آئے پھر کافر ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ خوددار ہیں جی۔ دیکھیں نا، کبھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور قرآن کو سچا مانے، کبھی سب کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بار بار ماننا انکار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی سزا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ایمان لائے کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے۔ پتہ ہے نا، جو گمراہ ہوتے ہیں پھر دلائل دیتے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اب یہ اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اللہ نے ان کو سیدھا رستہ نہیں دکھانا، ان کو نہیں معاف کرنا۔ یہ قرآن ہے، قرآنی آیات ہے۔ زیادہ تر میں نے آیات پڑھی ہیں، ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ گمراہ بندے کے گمراہ رہنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ صرف یہ دیکھے کہ یہ کام ہمارے خاندان میں ہوتا آ رہا ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں، بس یہ بھی گمراہی کا ایک سبب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، 3 مقامات پر، یہ کم از کم 3 مقامات پر یہ، اور قرآن میں کئی مقامات پر یہ موضوع، عنوان، مضمون، موضوع موجود ہے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہ طریقہ کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اللہ اور رسول کے مقابلے میں کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خاندانی رسموں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کو نا علم تھا، نہ وہ سیدھی راہ پہ تھے، پھر بھی ان کے طریقے پہ یہ چمٹے رہیں گے۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی مضمون ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ تقریباً معنی وہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگرچہ ان کے آباء و اجداد میں عقل بھی نہ ہو، پھر بھی ان کے طریقے کو چمٹے رہیں گے۔ تو ایک گمراہی کا سبب کیا ہے؟ ہدایت جن کو ملتی ہے، وہ میں نے کچھ اس حوالے سے بیانات جو ہے نا وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب کچھ وہ اسباب کہ جن کی وجہ سے کچھ لوگ ہدایت قبول نہیں کرتے، علاقائی طریقے، خاندانی طریقے، رسم و رواج۔ آپ ہمارے ادھر وہ تو یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ معاذ اللہ ہے، اسلام میں ہی ہم مسلمان ہیں، لیکن کچھ رسمیں ہماری خود ہم نے بڑھائی ہوئی ہیں، ان کو ہم کفر تو نہیں کہیں گے لیکن غلط تو ہے نا، یا کم از کم بوجھ ہے۔ اب تو چلو تھوڑا شعور آتا جا رہا ہے لوگوں میں، نہیں تو معاذ اللہ کوئی آدمی اگر دوسرے دن کٹ کر کے وہ جس کو دعا کا نام دیتے ہیں، یا کل یا 10واں یا 40واں، اب تو سب کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جو یہ رسم نہیں کرتا تھا اس کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا تھا، جی یہ تو دعا ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ صرف ایک رسم میں جو دعا نہ کرے اس کے بارے میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ جی یہ تو بس دعا ہی نہیں کرتے۔ اور فوت شدہ کے لیے دعا کرنا یہ بالاجماع سب کے نزدیک صحیح ہے اور کرنی چاہیے، ہر کلمہ گو مسلمان کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے، یہ تو تمام مسلمانوں میں اکٹھی بات۔ صرف اس میں اختلاف ہے جی فلاں موقع پہ نہیں ثابت سنت سے، فلاں ان 2-3 مواقع پہ نہ کرو، باقی درست۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات، اب وہ حالات نہیں ہیں، کچھ لوگوں میں شعور ہے، تو یہ نئے فتوے دیے تو دعا کے نہیں قائل، فلاں نہیں قائل، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے باتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال رسموں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔
اللہ اور اس کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آسانیاں پیدا کرنے کے لیے. ہم نے رسموں کی شکل میں بڑی مشکلات ابھی بھی اپنے اوپر ٹھونسی ہوئی ہیں. ایک ہدایت سے محرومی کا سبب اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے. دوسرا سبب جو ہے وہ خاندانی تعصب ہے. تعصب، حسد، ہٹ درمی. اس کی بہت بڑی مثال یہود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہاں صرف ایک ہی وجہ شبہ پہچان. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی جیسے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں نہ لگتی، ایسے ہی انہیں یقین ہے کہ محمد کریم آخری رسول ہیں. بعض دفعہ پوری صورتحال کی تشبیہ کی سبب ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک چیز اکیلی. یہاں صرف یہی ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، تو وجہ شبہ یہاں صرف پہچان ہے. جیسے وہ آیت میں اکثر عرض کرتا ہوں، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، وہاں وجہ شبہ صرف ایک ہے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں، باقی اللہ کے نبی تو بے مثل ہیں. یہ ذرا مشکل آیت ہے نا، اسی لیے فرقے بنے ہوئے ہیں اور نظریات آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. وجہ شبہ ایک ہی ہے، باقی ہمارے نبی تو بے مثل ہیں. وجہ شبہ یہ ہے کہ محمد کریم عبداللہ کے بیٹے ہیں، حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں، حضرت آدم کی اولاد ہیں، سیدہ عائشہ کے خامد ہیں، سیدہ خدیجہ کے خامد ہیں، 4 بیٹیوں کے باپ ہیں. وجہ شبہ بس یہ کہ آپ آدم کی اولاد ہیں بس. باقی اللہ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. ساری کائنات ایک طرف، آپ ایک طرف، آپ کا مقام زیادہ ہے. تو بہرحال عرض یہ کہہ رہا تھا، حسد اور تعصب سورہ بقرہ میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حسد کی وجہ سے یہ اہل کتاب تو یہ چاہتے ہیں تم بھی دین اسلام چھوڑ دو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. ابو جہل جو تھا اس نے تعصب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، اور اس نے نجی محفلوں میں یہ اقرار بھی کیا، اور وہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تنہائی میں کسی نے پوچھا نا کہ ہاں تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا نظریہ، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ کے رسول، لیکن یہ بنو ہاشم اور یہ بنو مخزوم تھا غالباً، ہمارے اندر ان میں ٹسل چلتی ہے نا، اب ان میں رسول آ گیا. یہ سخاوت کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، یہ غلام آزاد کرتے تھے ہم بھی کرتے تھے، یہ کوئی نیکی کرتے تھے ہم بھی، یعنی جس کو نیک کام کہتے ہیں. نیکی تو ویسے وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو، دکھلاوے کے لیے نہ ہو. جو یہ کوئی کار خیر کرتے تھے معاشرے میں فلاحی کام ہم بھی کرتے تھے. اب خود ابو جہل کہتا ہے بتاؤ ان میں رسول آ گیا ہم کہاں سے لائیں، ہم نے نہیں اس کو ماننا. معاذ اللہ. تعصب، ہر درمی، ذات برادری کی بنیاد، یہ بھی رکاوٹیں ماضی میں بنی کہ انبیاء کو لوگوں نے نہیں مانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف گئے تھے تو طائف میں جا کے جب آپ نے ان کو دعوت دی تھی، سورۃ زخرف میں موجود ہے، تو معاذ اللہ ان میں سے ایک نے بہت بڑی کہہ لیں کہ بے ادبی یہ کی کہ کہا معاذ اللہ اس کی بات نقل کر رہا ہوں کہ یہ قرآن ان 2 بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پہ کیوں نہیں اترا. تو ہمارا تو اعتقاد ہے کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عظیم تر نہیں عظیم ترین اللہ کے نبی ہیں. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، سورہ زخرف 3 رکوع. کچھ یہ تعصب، ہٹ درمی، اس کی وجہ سے بھی لوگ ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اسی طرح خواہشات کا جو غلام ہو جائے، خواہشات اپنی جو ہے نا نفس کا غلام ہے، وہ بھی وہ یہ نہ دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے، بس وہ اپنی جو ہے نا خواہشات کو معبود بنا لے، تو ایسا شخص بھی نعمت ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ یہ نہ اقرار کرے جی میری خواہش میرا معبود ہے، زبان سے نہ بھی مانے، لیکن اگر وہ خواہش کے ہی پیچھے چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں دیکھ رہا،
تو پھر وہ زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے، اس نے عملاً اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم۔ اب جو خواہش کا غلام ہے نا، جتنا مرضی بڑا عالم ہو جائے، جتنا مرضی اس کے پاس علم آ جائے، جو خواہشات کا غلام ہے وہ نعمت ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ خواہشات کو کچل دو، اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع کر دو۔ اگر تابع نہیں کرے گا خواہشات کو تو پھر اس حدیث کے مطابق وہ مومن نہیں ہے۔ باقی ہم اس پہ فتوے نہیں لگاتے، اس کا معاملہ اللہ پر ہے کہ کیسے اس کی معافی ہوتی ہے یا کیسے پکڑ ہوتی ہے، اس کا معاملہ اللہ پہ ہے۔ تو جو خواہشات کا غلام ہے، بلکہ سورہ قصص میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر خواہشات کی پیروی کرے، اس سے بڑا کون گمراہ ہے؟ اس کے اوپر حیرت کا اظہار کیا سورہ قصص۔ اور سورہ قصص کی ایک آیت ہے جو اکثر پڑھی جاتی ہے، اور میں بھی کوشش کرتا رہا ہوں کہ اس کو سمجھیں سیاق و سباق کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ کو محبت ہے آپ کو اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ آیت ہے، یہ ذرا بڑی یعنی عقید، جیسے وہ میں نے حدیث کا جملہ پڑھا ہے مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اللہ کے نبی پڑھتے تھے، جس کو اللہ ہدایت دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہر خطبے میں اللہ کے نبی پڑھتے تھے وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ہدایت کے بڑے اسباب جو ہے نا وہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی پھر بھی ہدایت نہ پائے تو زبردستی اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دینی، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس سے پچھلی آیات میں اسی کا ذکر ہے جو خواہشات کا غلام ہے۔ تو جو خواہشات کا غلام ہو جائے تو وہ کسی کا پیارا بھی ہو، لیکن خواہشات کی غلامی نہ چھوڑے تو پھر کسی کی محبت اس کو سیدھی راہ پہ لا سکتی نہیں ہے۔ خواہشات کی غلامی چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تب سیدھی راہ پہ آئے گا، ایک اصول ہے۔ اور اسی طرح جو حق واضح ہونے کے باوجود خواہشات کے پیچھے چل جائے یا مادیت دنیاوی مفادات کو دیکھے کہ میرا نقصان ہونا ہے، پھر پیچھے نہ چلے، تو اللہ اس کو زبردستی حق کے پیچھے نہیں لگاتے۔ اس سے جو اگلی آیات ہے نا سورہ قصص، اس میں یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی نا تو انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم نے یہ مان لیا تو یہ تو ہمیں لوگ اٹھا کے لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا یہ اللہ کے گھر کے خادم میں فائدے نہیں اٹھا رہے، ان کو تحفظات نہیں دیے ہوئے؟ تو ایک شخص حق واضح ہو جائے پھر وہ دنیاوی فائدے دنیاوی عہدے کے لیے اس کو قبول نہیں کرتا تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ ہرکل کی بہت بڑی مثال ہے، ہرکل کو سمجھ آ گئی تھی جب ابو سفیان گئے تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت مسلمانی بعد میں مسلمان ہو گئے، تو ہرکل نے اپنے ترجمان بیچ میں بٹھایا تھا اور اس نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے تھے، لسٹ بنائی ہوتی ہیں نا، سوالات تھے آپ کی ذات کے بارے میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز ہیں اتباع کرنے والوں کے بارے میں، اس نے سب کے بارے میں پوچھا۔
اور جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوالات کے جوابات سن لیے نا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ آخری نبی ہے، دیکھا بھی نہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہ اس کا بھی اللہ اس کو حکمران بنائے گا، اللہ اکبر، اور وہ وقت آیا۔ لیکن ہرکل نے پھر وہ اپنے آپ کو محل میں بند کر کے اعلان بھی کیا، اس کی طرف اس کی قوم لپک پڑی تو ساتھ ہی اس نے کہا نہیں میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا، میں اپنے عیسائیت پہ قائم ہوں۔ تو جب اونچا عہدہ ایک طرف ہو اور ایک طرف سیدھی راہ، ایک طرف مال دنیا سب کچھ سیدھی راہ، تو اب اس طرف چل پڑے تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے خوددار ہیں، پھر اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ جملہ جو ہے نا اسی کو ہم سمجھ رہے ہیں، جس سے اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ انسان گمراہ ہوتا ہے مادیت کی محبت میں، انسان گمراہ ہوتا ہے اپنے نفس کا غلام بن کر، خواہشات کا غلام بن کر۔ انسان اس وقت گمراہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات آ جائے اور کہے کہ میں نے آباء و اجداد کے طریقے کو چمٹے رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے، پھر اللہ ایسے کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ ایک طرف اس کی خواہشات ہوں، دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے، خواہشات کے پیچھے چل پڑے، اللہ ایسے کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ ایک آدمی کو حق کا پتہ چل جائے اور وہ حسد کی وجہ سے نہ قبول کرے یا تعصب کی وجہ سے نہ قبول کرے، جیسے یہود نے کیا، ابو جہل نے کیا، اللہ ایسے کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ یہ اگرچہ میں نے دلائل دیے ہیں، بعض دفعہ چیزیں ہماری عقل سے مابرا ہیں، ہمارا پھر بھی عقیدہ یہی ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ گمراہ کرے اللہ اس پہ ظلم نہیں کرتے، جس کو اللہ ہدایت دے یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ آخری عقیدہ ہے جو ذہن میں رکھیں، آخری الفاظ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی ہدایت سے محروم ہے، ہمیں اس کے ریزنز نہیں سمجھ آ رہے تو ہمیں فتوے نہیں لگانے چاہیے، معاذ اللہ، اللہ کے خلاف یہ جرت نہیں کرنی، تباہ ہو جائے گا بندہ۔ یہی عقیدہ رکھیں کہ اگر ہدایت سے محروم ہے، اللہ نے اس پہ ظلم نہیں کیا، اس کے یہ خود اس کے اسباب ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ادھر بڑا آدمی نہیں اسباب بتاتا جی میں نے یہ کیوں کیا، فلاں کیوں کیا، تو اللہ ہر ایک کو کیوں بتائیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہے، وہ صمد ذات ہے، اللہ اکبر، اتنے اس نے انتظامات کیے، یہ اس کی رحمت ہے۔ رسول بھیجے، کتاب بھیجی، ان کی حفاظت کا ذمہ رکھا، کائنات میں دلائل دے دیے، اتنے اسباب ہدایت کے رکھے، یہ اس کی رحمت ہے۔ پھر بھی کوئی اگر محروم رہے تو وہ عادل ہے، وہ غفور ہے، غفار ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہے